يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جز 3 کا آغاز کریں گے، اور اس میں ہمارے پاس جو پہلی آیت ہم دیکھیں گے وہ آیت نمبر 254 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلائیں گے، اور 254 سے لے کے 274 تک مستقل 3 رکوع تک اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کریں گے، ہماری سوچ بنائیں گے کس موضوع پہ، کہ دیکھیں فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو گوندا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں پہلے بھی آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مقابلہ تو کرنا چاہتے ہو، فاستبقوا الخیرات، اصل مقابلہ کس بات میں کرو؟ نیکیوں کی دوڑ میں کرو، نیکیوں میں جیتنے میں کرو۔ اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح علم میں ہے ہمارے کہ نیکی میں اخلاص نیت یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہونے کا جذبہ ضروری ہے۔ تو یعنی وہ نیکی جو کسی کے علم میں ہو نہ ہو، بس اللہ کے علم میں ہو تو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آج ہمیں مستقل 3 رکوع تک بار بار کس طرف توجہ دلائیں گے کہ تم کس چیز میں دوڑ لگاؤ، کس چیز میں مقابلہ کرو، کون سے کام کے خیال رکھو کہ تمہیں کرنا ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم ولا بیع فیہ۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت کچھ کام آئے گی، نہ کوئی دوستی۔ ولا خلا کا لفظ آیا ہے، خلا کہتے ہیں ایسی دوستی جیسے انسان کا سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی ایسا دوست جو کہ بالکل ہم پیالہ ہو، ہم نوالا ہو، ہر لمحے ساتھ ساتھ ہو، وہ دوست بھی ایسے دن کام آنے والا نہیں۔ ولا شفا، اور نہ ہی اس دن کوئی سفارش کام آئے گی۔ ایک ایسا دن جو انسان اپنا گناہوں کا کوئی بوجھ نہ جھاڑ سکے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر پھر آگے جب چلتے ہیں تھوڑا سا تو 261 میں ایک اور آیت آ جاتی ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے انسان ایک دانہ بوئے اور اس سے ایک پودا نکلے جس کی 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھنی ہے۔ ایک فی سبیل اللہ یعنی خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں، یا پھر یہ کہیے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی خیر کے لیے راستے ہیں، ان میں خرچ کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اور یہاں جو سوچنے کی بات ہے نا، دیکھیے ہم مستقل دیکھتے ہیں زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، ایک ہی سیڈ ہوتا ہے، اس سے تناور درخت نکلتا ہے، اور اس سے کئی سالوں بلکہ بعض دفعہ کئی نسلیں ایک ہی درخت کا پھل کھاتی ہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ رب العالمین جو اتنی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، وہ نیکی کے راستے کے بھی جو لگائے گئے کام ہیں، چاہے وہ ایک ریال ہے، ایک کھجور ہے، یا ایک اچھا بول ہے، اس کو ایسی برکت نہ دیں کہ اس سے بھی کئی نسلیں فیض اٹھائیں۔ تو بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے اور
آپ کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، کچھ نہ کچھ نکالنا ہے۔ یہاں اور بہت ساری چیز مفسرین نے ہمیں بتائی ہیں، ہم ان کو اپنے آج کے دن کے کرنے کے کام کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیے کسان اپنی کھیتی کی بہت حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے عملے صالح کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے ان آیات میں اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ دکھاوا، ریاکاری، ایذا، تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسے کیڑے یا ایسا گھن ہے یا ایسے پرندے ہیں جو فصل اور کھیتی کو کھا جاتے ہیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو ان سب سے اجتناب کرنا ہے۔ اور دیکھیے دن بھر ہم سب کھپتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک نوالا جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو میں اور آپ دن میں اپنے گھر والوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بتا بھی دیتے ہیں کہ میں تھک گئی ہوں، میں یہ ہو گئی ہوں، میں وہ ہو گئی ہوں۔ تو اب ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری محنتیں لگ رہی ہیں اور نتیجہ آخر میں صفر ہو، بس اس بات کا دھیان رہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کا قسم کا ایک ہی بیج ہوتا ہے جو دو کسان بوتے ہیں، لیکن ایک کسان اس بیج سے زیادہ پھل پاتا ہے، زیادہ کھیتی پاتا ہے، زیادہ پیداوار پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس میں کا زیادہ دھیان دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ نیت خالص ہو، خرچ کرنے کی جو ڈائمنشن ہو نا وہ بھی درست ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا چاہیے جب ہم اللہ کے راستے میں نکال رہے ہوں تو اس وقت کون سی جگہ ہے، کون سا مصرف ہے، کون سا ذریعہ، کون سا کام ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت، جس میں جہاں لوگ زیادہ محتاج ہیں، جہاں وہ راستہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بہت سوچ کے، بہت حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک ہی دانہ ہوتا ہے، ایک کسان اسے خوش دلی سے محبت سے لگاتا ہے، دوسرا بس دانوں کو پھینکتا پھرتا ہے۔ جو خوش دلی اور محبت سے لگایا ہوا دانہ ہے نا وہ پھل بھی زیادہ لاتا ہے۔ تو میں اور آپ جب نیکی کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو دل کے خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یاد رکھنا ہے جس طرح سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کسی سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نہ جزاک اللہ، نہ شکریہ، نہ کچھ اور، نہ احسان مندی، بس یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے، اور یہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نا کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے روز قیامت جن کو نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے۔ ان میں سے ایک پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہے جس نے دنیا میں خرچ کیا لیکن اس کے بعد اس کو احسان جتا دیا۔ تو اللہ ہمیں ایسے فعل سے اور ایسی عادت سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ پھر اسی طرح ان آیات کے درمیان آیتوں کی سردار بھی آ جاتی ہے، آیت الکرسی 255۔ اس آیت کو توحید خالص کی دعوت ہے، پورا کا پورا توحید ہے کیا وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی کی پڑھی ہر نماز کے بعد تو پھر اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اس کے بعد وہ آیات آئیں گی 256 اور 257 میں، ایک میں اللہ تعالیٰ کہیں گے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی جس طرح زمین اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اس طرح اور میرا اور آپ کا جسم بھی فرما بردار ہے، اللہ کے حکم سے چلتا پھرتا کام کرتا ہے۔ لیکن دین میں اللہ نے زبردستی نہیں منوایا، راستے کھول کے رکھ دیے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ۔ اب بات کیا ہے، اگر میں اور آپ نے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے محمد رسول اللہ، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری انفرادی زندگی میں اسلام نہیں چلے گا یا اجتماعی زندگی میں اسلام نہیں چلے گا، نہیں، اب اسلام کو کل کا کل پوری طرح قبول کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی میں ایک اور جو چیز کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان لایا اور انکار کیا طاغوت کا تو پھر اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا، لن فدام لہا، اللہ کہتے ہیں یہ سہارا ایسا ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے آج پورا دن اللہ کو تھام لیا، اللہ کو تھامنے کا مطلب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تھام لیا اور پھر اس کام کو پوری زندگی کیا، تو ایک ایسا سہارا مل جائے گا جو دنیا کے اندھیرے، یہ سارے اندھیرے جس میں انسان کنفیوز ہے، پریشان ہے اور گھبرایا رہتا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے روشنی اور نور بن جائے گی۔ اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا 257 میں کہ جو اللہ جن کے ولی ہوتے ہیں نا تو
تو ان کو اندھیروں سے نکال لیتے ہیں۔ وہ اندھیرے سارے لے لیجیے، جو سارے ازمز ہیں نا آج، فیمنزم، سیکولرزم، جتنے بھی، ان سارے اندھیروں سے نکال کے اللہ شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کے اپنی طرف لے آتے ہیں۔ تو اب میرا اور آپ کا آج کا اور پورے رمضان اور پھر پوری زندگی کا ٹارگٹ پتہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے عزیز رشتوں کے لیے فکر ہونی چاہیے کہ ان کے دل میں ایمان کا نور ہو۔ ایمان ہوا نا تو دنیا کے ہر مشکل اور اندھیرے سے بچ جائیں گے۔ اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ 258 میں ایک چیز ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ کیا بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کرتے ہیں کہ نمرود کے دربار میں گئے تو کیسے نمرود سے گفتگو کی۔ نمرود بحث کرتا تھا، ان کو جھٹلاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تم کچھ اور کر دکھاؤ۔ تو یہاں جو میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات ہے نا کہ ہماری ذمہ داری ہے دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اپنے گھر میں موجود ہوں، رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں، لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دعویٰ کیسے کیا جائے، دعویٰ ورک کیسے کیا جائے، دعوت کے اسلوب کیا ہیں، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ انبیاء نے کن کن طریقوں سے دعوت دی، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بہت سارے انداز ہیں۔ اور اس کے لیے جو سیکھنے کی بات ہے نا، ہمیں انسانوں سے انٹریکشن رکھنا چاہیے۔ جب انسانوں سے ملتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے یکسر مختلف ہیں، تو ہر شخص کے ساتھ دعوت دین دینے کے لیے مختلف طریقہ اپنانا ہوگا۔ یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہا بھی ہے نا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، کس کے ساتھ؟ حکمت اور ایسی نصیحت کے ساتھ جو دل کو نرم کرنے والی ہو۔ تو حکمت دعوت کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس 263 میں اللہ تعالیٰ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ۔ اللہ کہتے ہیں معروف بات اور مغفرت والی رویہ جو ہے وہ کیسے صدقے سے بہتر ہے؟ جس کے بعد انسان دوسرے کو ایذا پہنچائے یا تکلیف دے۔ اور قول معروف کا مطلب کیا ہے؟ دعا کر دینا، دلداری کا ایک جملہ کہہ دینا، غمخواری کرنا، دوسرے کی سے نرم بات کرنا۔ اور مغفرت کیا ہے؟ جب مانگنے والے آتے ہیں نا، بعض دفعہ ان کا رویہ بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اس پہ ان سے درگزر کرنا، ان سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا ہے نا کہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ کیوں؟ اصل ساری بات یہ ہے، اس انفاق کا مقصد ہمارے نفس کی ٹریننگ ہے، اس کا مقصد ہمارے دل کی اصلاح ہے، دل کو نرم کرنا ہے۔ حضرت عمر ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے جب کوئی مانگنے والا ہے نا تو بڑی بردباری سے سنو اور خیر کے ساتھ اسے جواب دو۔ کیوں؟ اس کے لیے وہ ایک حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اور وہ طویل حدیث ہے، میں یہاں نہیں رکھ سکتی، لیکن نمبر بتا دیتی ہوں، آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ 3464 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا، اور ایک جو تھا وہ گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کی غرض سے فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں بھیجا، جس نے ان کی تکلیفوں کو دور کیا اور انہیں مالا مال کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اور پھر دوبارہ ایک فرشتہ گیا حاجت مند بن کے ان کے امتحان کے لیے، اور اس بار کچھ کامیاب ہوئے اور ایک کچھ فیل ہو گئے۔ تو پھر ہو سکتا ہے جو حاجت مند میرے اور آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہو، کیا پتا وہ ہمارا امتحان کے لیے آیا ہو۔ تو پھر بردباری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم بات کرنے کے ساتھ مانگنے والوں سے رویہ رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح 265 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا اور اپنی نفس کی ٹریننگ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال بلندی پہ واقع ایک باغ کی مانند ہے جو خوب پھل لاتا ہے۔ کیسی پیاری بات اللہ نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے۔ پھر 267 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے اور ناپاک اور غلیظ چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو۔ پھر 271 میں اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اعلانیہ دو یا چھپا کے دو، بس یہ بات یاد رہے کہ نفس کی اصلاح کا معاملہ ہو۔ یعنی خرچ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں دکھا کے خرچ کیا ہے اور نفس موٹا ہوا چلا جا رہا ہے، یا چھپا کے خرچ کیا ہے تو بھی اپنی بڑائی ہے نفس آتی جا رہی ہے کہ میں کتنی اچھی ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں میں مفسرین نے بتائی ہیں کہ جو فرض ہمارے خرچ کرنے ہیں نا جیسے زکوٰۃ، اس کو اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے، نوافل میں چھپا کے دینے کا
کا رواج اچھا ہے، لیکن کوئی اجتماعی مہم ہو، لوگوں کو انکریج کرنا ہو تو پھر بتا کے بھی دینا چاہیے، کیا پتا ہمارے دینے سے، جیسے میں کہوں کہ ارے ہاں میرے پاس وہ انگوٹھی پڑی تھی، آج میں نے نکال کے اللہ کے راستے میں دے دی، اپنی سہیلی سے کہوں تم بھی دیکھو کیا پتا تمہارے پاس بھی کوئی ایسا زیور ہو، کوئی ایسی چیز ہو رکھی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں نکال دو نا، دیکھو کیسا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بتا کے بھی خرچ کرنا چاہیے، بس فوکس کس بات پہ رہے، دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 273 میں یہ بتایا کہ دیکھو خرچ کرتے ہو نا تھوڑی محنت کر لو، کہاں لگا رہے ہو، ہم دنیا کی انویسٹمنٹ میں بڑے کھپتے ہیں، کہاں زیادہ پروفٹ ملے گا، تو یہاں بھی دیکھیں خرچ کر جس کو دے رہے ہیں وہ کتنا ضرورت مند ہے اور کون سا راستہ اس وقت زیادہ خرچ کے لیے بلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں 274 میں کہ کچھ ایسے خرچ کرنے والے ہیں جو باللیل والنہار، رات اور دن کے اوقات میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، بس ان کی عادت ہی خرچ کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں نکالنے کی عادت ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد 285 اور 286 میں دو قیمتی عرش کے خزانے والی آیات ہیں، معراج کے موقع پہ ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس میں آمن الرسول کہہ کے جو آیت ہے اس میں تمام ایمانیات بتا دیں، اور پھر جب اللہ کہتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ میرے اور آپ کے لیے کہی ہے، دن بھر دہراتی رہیے کہ جو کچھ ہمارے حالات ہیں، چاہے وہ مشکلیں یا تنگی یا پریشانی ہے، اللہ کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اور موقع بھی یاد رکھیے گا، یہ مکہ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، آخری سال ہے، تنگیوں اور مشکلوں کا حال ہے، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں دیکھو جو بھاری ذمہ داری تمہیں دعوت دین کی دی ہے نا، یہ تمہاری استطاعت سے زیادہ نہیں دی ہے، جتنا جس کا ظرف ہے یا جتنی جس کی استطاعت ہے اللہ اتنا ہی اس سے سوال کریں گے۔ تو بس میں اور آپ یہ سوچیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کیپیسٹی یا کیپیبلٹی تو بہت ہو، استطاعت بہت ہو، لیکن ہم خود اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھتے ہوں اور اللہ کے لیے نہ لگاتے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو دعا سکھائی ہے وہ مجھے اور آپ کو یاد کرنی ہے اور اس کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ 3 چیزیں مانگی گئی ہیں، عفو، مغفرت اور رحمت۔ عفو کیا ہے؟ اللہ سے یہ دعا، اللہ میری جو خطائیں ہیں نا ان سے چشم پوشی کر لیجئے، اور مغفرت انہیں ڈھانک لیجئے، اور رحمت تو ہم سب جانتے ہیں، یہی 3 سہارے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ بہت مانگنے ہیں رمضان کے مبارک ساعتوں میں ہمیں۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس پھر کیا شروع ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کی ایک دعا رکھی ہے، آیت نمبر 8 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یاد رکھیے اس سے پہلے بھی وہ قومیں آئی ہیں جیسے یہود اور نصارہ، ہدایت آئی لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہ کر سکے۔ کیوں؟ نعمتیں جب مستقل رہتی ہیں نا تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوچئے تو، میں اور آپ جو آج قرآن تھام کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ اللہ نے جہاں کہا ہے نا لن فدام علیہ، یہ وہ سہارا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ چھوٹ جاتا ہے کوتاہی سے، اور پھر اس کے نعمت کے احساس نہ ہونے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا ہمیں بہت اہتمام سے پڑھنی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو الٹنے پھرنے والے ہمارے دلوں کو ایمان پر جما دیجئے۔ پھر آیت نمبر 16 میں دوبارہ ہمارے پاس بہت پیاری دعا آ جاتی ہے، اس کو ضرور یاد کرنا ہے۔ اور آیت نمبر 26 میں غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہونے والی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ہمیں یاد کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور غزوہ خندق کے بارے میں آج سیرت سے پڑھنا ضرور ہے، کیسی وہ جنگ تھی، کیسی مشکل کے حالات میں صحابہ نے کس استقامت سے کام لیا اور کیسی بشارتیں نازل ہوئیں۔ پھر آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ اپنے عمل کو روز بروز بہتر کرنا ہے، خوشخبریاں اور بشارتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ پھر ہمارے پاس بس اختتام کے ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، 2 آیات کو دیکھنا ہے، آیت 31 اور 32۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میری اور آپ کی زندگی کا لازمی جز ہونا ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت ہے، اور قرآن کی محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور ان کی محبت کی علامت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ دیکھیے نا، محبت کا تو کوئی پیمانہ نہیں ناپ سکتا، جیسے ہم بخار کا ٹیمپریچر لیتے ہیں، کوئی محبت کو لے سکتا ہے؟ کتنی ہے، کتنے کلو، کتنے گرام
ہم. تو محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ واقعی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی کتاب اور پھر ان کے رسول سے محبت حد سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.